بلدیاتی اداروں میں بوگس ترقیاں حاصل کرنے والوں کی اب شامت آ گئی اور ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر ذاکر حسین کی کاوشیں اب سامنے آ رہی ہیں، جبکہ مقامی ممتاز وکیل نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے کہ ادارے یعنی بلدیاتی ادارے کس طرح گورنمنٹ آرڈر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ تاہم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ریجنل ڈائریکٹر ذاکر حسین نے گزشتہ ایک ماہ سے بلدیاتی اداروں سے 13 پرفارموں کے ذریعے تفصیلات حاصل کی تھی۔ وہیں 3 دسمبر کو بلدیہ کورنگی بلدیہ وسطی کے افسران جو کہ 18-19 گریڈ کے ہیں ان کی سروس پروفائل مانگی تھی، لیکن بلدیہ کورنگی نے سروس پروفائل دینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ بلدیہ وسطی نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ افسران نے کہ وہ کسی قسم کی سروس پروفائل فراہم نہیں کریں گے۔ تاہم ریجنل ڈائریکٹر نے اس کا سختی سے نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ ایک خط 13 دسمبر 2021 کو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کو لکھا اور ان کو بتایا کہ گورنمنٹ آرڈر پر آپ کو امپلیمنٹ کرانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تمام تر قوانین سے آگاہ کر دیا ہے کہ گورنمنٹ آرڈرز کو اگر اوبے نہیں کیا جائے گا تو اس کے لیے باقاعدہ قوانین موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین ویجیلنس کمیٹی ایک بنائی گئی تھی جو گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن نمبر 100 جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس میں نیب سکھر کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور 17/11/2016 کو باقاعدہ میٹنگ کے ایشوز بھی آ گئے تھے، اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور نیب کے درمیان 17 نومبر 2016 کو باقاعدہ اس حوالے سے میٹنگ طے ہو چکی تھی۔ اس تمام حوالے سے جہاں بلدیاتی اداروں سے تمام ڈاکومنٹس مانگے جا رہے ہیں، لیکن بلدیاتی ادارے یعنی ڈی ایم سیز اس سے انکار کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر انہوں نے باقاعدہ بلدیہ کورنگی کے ایڈمنسٹریٹر کو خط لکھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ لیکن اگر اس کا جواب نہیں دیا گیا تو یقینی طور پر ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کے ساتھ ساتھ بلدیہ وسطی کے بھی ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمشنر بڑے مسئلے میں پھنس سکتے ہیں اور نیب کو جواب دہ ہوں گے۔ تاہم ہم آپ کو بتائیں کہ بلدیہ کورنگی نے بھی اس کا نوٹس لیا، یعنی ایڈمنسٹریٹر ساجدہ قاضی کو جب ریجنل ڈائریکٹر کا نوٹس ملا تو انہوں نے فوری طور پر احکامات جاری کیے، جس کے بعد ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے ایک آرڈر 13 دسمبر 2021 کو جاری کیا، جس کے تحت انہوں نے باقاعدہ 22 افسران کو، جس میں ارشاد احمد آرائیں، جاوید احمد خان، سلمان حیدر، طارق لطیف، محمد انور، نیر علی خان، عارف سعید، سید سعادت حسین، قیصر عزیز، محمد انور شاہ، محمد خالد، اس طرح محمد اویس، سید شاہد، ایاز محمد خان، امت المحبوب، عارفہ گل بہروز خان، معین اختر، سلیم رضا، شہاب جلیس، احمد فضل اللہ، نعیم احمد صدیقی اور عبد الکریم کے نام کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ لیٹر جاری کیا ہے کہ 2 دن کے اندر سروس پروفائل جمع کرا دیا جائے، اس لیے کہ گورنمنٹ آرڈر پر امپلیمنٹ کرانا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اس سے پہلے بھی اس طرح کے لیٹر نکال چکے ہیں، جس کو بلدیہ کورنگی کے بوگس ترقی حاصل کرنے والوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا، لیکن اس کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ اور صرف 30 افسران نے جو کہ شاہ فیصل ملیر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ سروس بک جمع کرائی تھی، لیکن فی الحال ابھی بلدیہ کورنگی کے 18-19 گریڈ کے افسران میں بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے بوگس پروموشن ہے جو ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ دوبارہ اسکرین پہ دیکھیں، سینئرٹی لسٹ جو ہم دکھاتے آ رہے ہیں بوگس ہے، اس کے ساتھ ساتھ بوگس 18 گریڈ بھی حاصل کیا گیا، کوئی بات نہیں 19 بھی، لیکن 5 سال گزرنے کے جانے کے باوجود 20واں گریڈ نہیں لے رہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ڈی ایم سیز میں 19 گریڈ تو لے لیا، 20واں گریڈ کیوں نہیں لے رہے؟ لیکن اس دوران انہوں نے آمدنی سے زائد اثاثے بنائے، بوگس بھرتیاں کی، 318 ملازمین سے 5 سے 8 لاکھ لوٹ کے کروڑوں روپے کمائے، وہ الگ بحث ہے، اس پر بھی کارروائی ہوگی کیونکہ یہ نیب میں اب سیدھا کیس جائے گا۔ لیکن اس تمام حوالہ جات کے بعد یقینی طور پر گورنمنٹ آرڈر کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے بلدیہ کورنگی، بلدیہ وسطی، بلدیہ ملیر، بلدیہ غربی، بلدیہ کیماڑی اب گرفت میں آ سکتے ہیں۔ تاہم ہم آپ کو بتائیں کہ اس تمام ریجنل ڈائریکٹر کے احکامات کے بعد ریجنل ڈائریکٹر بہت احتیاط سے کام لیتے ہوئے بلدیاتی اداروں کے افسران کو خود محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کے احکامات کو نہ مان کر گورنمنٹ کے آرڈر کی دھجیاں جس طرح اڑائی ہیں، تو اب یقینی طور پر ان کے خلاف کارروائی ضروری ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومتی سطح پر اس کا نوٹس لیا گیا ہے کہ بلدیہ کورنگی کو 5 سے 7 بار پروفائل
جمع کرانے کے لیے مختلف اوقات میں کہا گیا، لیکن انہوں نے جمع کرانے سے انکار کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سیکشن آفیسر 5 کے احکامات کو بھی نہیں مانا تھا۔ لیکن اب ریجنل ڈائریکٹر نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا اور حکومتی سطح پہ اس کا جہاں نوٹس لیا گیا ہے، وہیں مقامی ممتاز قانون دان ذوالفقار علی ڈومکی نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ وزارت بلدیات اور سندھ حکومت اپنے ریجنل ڈائریکٹر جو کہ گورنمنٹ آفیسر ہے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے خود دیکھ رہی ہے، لیکن احکامات کی دھجیاں اڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گورنمنٹ آرڈر پر امپلیمنٹ کرانے پہ ناکام رہی، جس کی بنا پر بلدیاتی اداروں میں آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے والے او پی ایس افسران جہاں تعینات ہیں، وہیں وہ آمدنی سے زائد اثاثے بنا کے اداروں کو جہاں نقصان پہنچا رہے ہیں، وہیں پر لوگوں کے وسائل کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی ڈومکی ممتاز قانون دان کے مطابق اس کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے اور سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر کے احکامات پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اس حوالے سے تمام تر دستاویزی ثبوت کو جمع کیا جا رہا ہے، جس کے بعد یقینی طور پر عدالت سے رجوع کیا جائے گا کہ بلدیاتی اداروں میں بوگس ترقیاں حاصل کرنے والے آمدنی سے زائد اثاثے بنانے کے بعد بھی آج بھی محفوظ ہیں اور گورنمنٹ آفیسر اور گورنمنٹ آرڈر کی کھل کر ڈی ایم سیز کی سطح پر دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب بلدیہ کورنگی، بلدیہ وسطی، بلدیہ کیماڑی، بلدیہ غربی، بلدیہ ملیر اور بلدیہ شرقی سمیت جنوبی اب یہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں ریجنل ڈائریکٹر کی کارروائی سے یقینی طور پر جہاں اگر نیب نے ہاتھ ڈال دیا اور ان کے 13 پرفارم میں پکڑ لیے تو یقیناً آنے والے دنوں میں 100 سے زائد افسران جہاں 5 سے 7 گریڈ میں ہوں گے وہیں شاید گرفتاریاں بھی ہو جائیں آمدنی سے زائد اثاثے بنانے پر۔ بلدیہ کورنگی کے افسران خصوصاً لانڈی ٹاؤن کے افسران جو کہ 18-19 میں بوگس بلکہ 17 میں بھی بوگس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اب ایک زبردست بھوچال آنے والا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر ساجدہ قاضی نے اظہار کرم اور اظہار تکلفی لیٹر نکلوا دیا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، لیکن آنے والے وقتوں میں اگر نیب میں کیس چلا جاتا ہے تو یقینی طور پر پھر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمشنر کے ساتھ ساتھ بوگس ترقی حاصل کرنے والے بڑے عطاب میں آ جائیں گے۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔